آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جو محسوس کرتی ہیں کہ ان کے شوہر کی توجہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ چاہتی ہیں کہ شوہر ان سے محبت سے بات کرے، ان کے ساتھ وقت گزارے، ان کی عزت کرے، ان کے جذبات کو سمجھے اور انہیں اپنی زندگی میں وہی اہم مقام دے جو کبھی دیا کرتا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد بعض اوقات ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جب بیوی کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ شوہر اس سے دور ہوتا جا رہا ہے، بات کرنے میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے، سوالات کا مختصر جواب ملتا ہے، ہر وقت موبائل ہاتھ میں رہتا ہے یا کام کی مصروفیات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایسی صورتحال عورت کے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن ہر مسئلے کا حل بار بار شکایت کرنا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اپنے رویے میں چھوٹی سی تبدیلی بھی تعلق میں بہت بڑا فرق پیدا کر دیتی ہے۔ آئیں جانتے ہیں وہ 8 باتیں جو آپ اپنی ازواجی زندگی میں شامل کر کے اپنے تعلق کو زیادہ خوبصورت اور پرسکون بنا سکتی ہیں۔ پہلا طریقہ، بار بار گلہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر شوہر آپ کو مناسب وقت نہیں دے رہا تو ہر وقت یہ کہنا کہ آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، آپ کو میری کوئی فکر نہیں یا آپ بالکل بدل گئے ہیں، مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مزید بڑھ سکتا ہے۔ بار بار شکایت سننے سے انسان گفتگو سے بھی بچنے لگتا ہے، اسی لیے کچھ عرصے کے لیے شکایت کے بجائے خاموشی اور سکون کو اختیار کریں۔ ہر بات پر اپنا دکھ بیان کرنے کی بجائے اپنے رویے کو متوازن رکھیں۔ جب آپ کے انداز میں اچانک یہ مثبت تبدیلی آئے گی تو ممکن ہے شوہر خود محسوس کرے کہ آپ پہلے کی طرح ہر بات پر بحث یا شکایت نہیں کر رہی۔ دوسرا طریقہ، خود کو نظر انداز نہ کریں۔ شادی کے بعد بہت سی خواتین اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیتی ہیں۔ گھر، بچوں اور شوہر کی ذمہ داریوں میں خود کو اتنا مصروف کر لیتی ہیں کہ اپنی شخصیت، صحت، لباس، پسند ناپسند سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اپنے لیے وقت نکالیں، اچھا لباس پہنیں، اپنی صفائی اور شخصیت کا خیال رکھیں اور وہ کام کریں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ یہ سب کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی خوشی اور خود اعتمادی کے لیے کریں۔ جب ایک عورت خود کو اہم سمجھنا شروع کرتی ہے تو اس کے انداز، گفتگو اور شخصیت میں ایک الگ اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ، شوہر کو مناسب وقت اور آزادی دیں۔ ہر وقت شوہر کے ارد گرد رہنا یا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہنا ضروری نہیں۔ ممکن ہے وہ کام کے دباؤ، مالی مسائل یا کسی ذاتی پریشانی سے گزر رہا ہو اور ابھی اس کا ذہن گفتگو کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسی صورت میں اسے کچھ وقت اکیلے رہنے دیں۔ اگر وہ خاموش بیٹھنا چاہتا ہے تو اسے کچھ دیر خاموش رہنے دیں۔ اگر وہ دوستوں سے ملنا چاہتا ہے تو مناسب حد تک اسے اپنا وقت دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے لاتعلق ہو جائیں، بلکہ صرف اتنا ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی ذاتی گنجائش کا بھی احترام کیا جائے۔ چوتھا طریقہ، اپنی زندگی میں خوشیوں کو واپس لائیں۔ اپنی تمام خوشیوں کو شوہر کے رویے سے وابستہ نہ کریں۔ اپنی پسند کے کام دوبارہ شروع کریں، کتابیں پڑھیں، کسی ہنر کو سیکھیں، کھانا پکانے میں نئی چیزیں آزمائیں، اپنی سہیلیوں سے بات کریں یا کوئی ایسا مشغلہ اختیار کریں جو آپ کے دل کو خوش کرے۔ جب انسان دل سے خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے اور شخصیت میں خود بخود ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر گھر آ کر دیکھے کہ اس کی بیوی ہر وقت اداس یا پریشان نہیں بلکہ اپنی زندگی میں مصروف اور مطمئن ہے تو اس کی توجہ بھی اس کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ پانچواں طریقہ، غصے کی بجائے سکون اختیار کریں۔ شوہر کے سرد رویے کے جواب میں غصہ، طنز یا بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں۔ دروازہ زور سے بند کرنا، چیزیں پٹکنا، خاموش سزا دینا، جان بوجھ کر گھر کا ماحول خراب کرنا مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ اس کے بجائے اپنے رویے کو نرم اور معمول کے مطابق رکھیں۔ جب وہ گھر آئے تو خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ ہر وقت سوالات اور شکایتوں کی فہرست سامنے نہ رکھیں۔ گھر کا ماحول جتنا پرسکون ہوگا اتنے ہی دونوں کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنا آسان ہوگا۔ چھٹا طریقہ، اپنے تعلقات اور سماجی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اپنی دنیا کو صرف شوہر تک محدود نہ کریں۔ اپنے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور قابل اعتماد دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزاریں۔
لوگوں سے ملیں، ہنسیں، بات کریں اور اپنی زندگی کو مثبت سرگرمیوں سے بھرپور رکھیں۔ اس کا مقصد شوہر کو حسد میں مبتلا کرنا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں توازن پیدا کرنا ہے۔ جب ایک عورت اپنی شخصیت اور معاشرتی تعلقات میں متوازن نظر آتی ہے تو اس کی خود اعتمادی بھی بڑھتی ہے اور دوسروں کی نظر میں اس کی شخصیت مزید نکھرتی ہے۔ 7واں طریقہ، ہر وقت اپنی دستیابی ظاہر نہ کریں۔ ہر پیغام کا فوراً جواب دینا، ہر آواز پر اپنا کام چھوڑ دینا یا ہر وقت شوہر کی خدمت کے لیے تیار رہنا ضروری نہیں۔ اگر آپ کسی کام میں مصروف ہیں تو اسے مکمل کریں اور پھر جواب دیں۔ اپنے وقت کی قدر کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کر شوہر کو نظر انداز کیا جائے یا اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی اپنی بھی ایک مصروف، متوازن اور باوقار زندگی ہو۔ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ سامنے والا اپنی زندگی میں بھی مصروف اور پراعتماد ہے تو اس کی شخصیت زیادہ پرکشش محسوس ہو سکتی ہے۔ 8واں طریقہ، جب وہ قریب آئے تو ماضی کے گلے نہ کھولیں۔ اگر کچھ عرصے بعد شوہر خود آپ سے بات کرنا شروع کرے، آپ کے پاس بیٹھے یا محبت سے گفتگو کرے تو فوراً پچھلی شکایتیں یاد نہ دلائیں۔ یہ نہ کہیں اب کیوں بات کر رہے ہو، پہلے تو تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں تھی، اب تمہیں میری یاد کیسے آ گئی۔ ایسی باتیں اس لمحے کو دوبارہ خراب کر سکتی ہیں۔ اس کی بجائے اس کی بات سنیں، نرمی سے جواب دیں اور گفتگو کو خوشگوار رہنے دیں۔ اگر تعلق میں دوبارہ قربت پیدا ہو رہی ہے تو اسے شکایتوں کے بوجھ تلے دبانے کی بجائے محبت اور سمجھداری سے آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی خوشی صرف کسی ایک انسان کی رویے کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ شوہر کی محبت یقیناً ازواجی زندگی کا خوبصورت حصہ ہے، لیکن اپنی ذات کی قدر کرنا، اپنے جذبات کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں سکون پیدا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ خود کو ہر وقت نظر انداز کریں، بے عزت یا غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں تو صرف خاموش رہنے کی بجائے مناسب وقت پر اپنے شوہر سے پرسکون اور واضح گفتگو بھی کریں۔ محبت کا خوبصورت رشتہ صرف توجہ حاصل کرنے سے نہیں بلکہ باہمی عزت، اعتماد، گفتگو اور سمجھداری سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے خود کو سنواریں، اپنی خوشیوں کو دوبارہ تلاش کریں، اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں اور اپنے رشتے کو حکمت کے ساتھ بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، آپ بھی محبت، عزت، توجہ اور سکون کی حقدار ہیں۔